अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है ज़ाविया और ये है राइटर इसके इशफाक अहमद साहब। चैप्टर का नाम है अंदर की तब्दीली। आइए ये चैप्टर देखते हैं। ये एक बड़ी खुशगवार सुबह का जिक्र है। सर्दियों का मौसम था, बड़ी शिद्दत का जाड़ा था। बड़ी रोशन सुबह तुलू हो चुकी थी। हम डेरे पर मौजूद बाबा जी नूर वाले से उनसे कुछ बातें सुनने की आरजू लेकर बैठे थे। जब मैं आपसे डेरे का या बाबा का जिक्र करता हूँ तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कि मैं अगर इसके बजाय ये कहता कि हम एक रोज़ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन के लॉन में बैठे थे और हमारे हमारे डायरेक्टर मिस्टर बिश्कनी हमको रिलेटेडनेस टू ह्यूमन रेस के बारे में कुछ बता रहे थे, तो आपको समझने में गालबन आसानी होती। बात यह है कि अल्फाज की भी अपनी दुनिया है। पहले वाज़े तौर पे अल्फाज के मानी होते हैं, जैसे गुल के मानी फूल हैं, या आहन के मानी लोहा है, या बाले जिब्रील के मानी जिब्राइल के पर है। लेकिन अल्फाज के मानी के साथ साथ अल्फाज की अपनी एक शख्सियत भी है। इनका एक कदो कामत भी होता है, इनका एक मिजाज भी होता है, इनकी तलखी भी होती है और इनमें शफकत भी होती है। और इनकी सारी शख्सियत और सारी तरतीब जो होती है वो अपने तौर पर पढ़ने वाले और सुनने वाले पर अपना असर छोड़ती है। इसलिए डेरे का लफ्ज़ अपने तमाम कोनोटेशन के बावजूद हमारी गिरफ्त में इसलिए नहीं आता कि हमने देखा नहीं, हम वहाँ से गुजरे नहीं, वो हमारा कभी मुसर्रिफ नहीं रहा। तो हम वहाँ बैठे थे और अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई के लिए कुछ तजावीज़ पेश कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम बना रहे थे। वहाँ पर मौलवी मूसा ऑफ द मिस्ट्री होते थे, बड़े तेज़ व तरार और बड़े दानिशवर, और अल्लाह ने उनको ऐसा ज़हन रिसा दिया था कि बहुत जल्द बात को समझ आते थे, बहुत जल्द पेश कर देते थे अपनी राय। कोने में हमारे डॉक्टर अशरफ साहब बादाम रोगन निकाल रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि डेरे पर चूँकि लोगों का इलाज बिल गज़ा होता था, गज़ा देकर बीमारी का इलाज किया जाता था। और बाबा जी ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने जितनी भी गज़ाएँ पैदा की हैं, जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, और इनमें से हर जड़ी बूटी, हर गज़ा, हर अनाज, हर गोश्त की किस्म एक ख़ास बीमारी के लिए मुफीद है। तो बादाम रोगन जो निकलता था वो मशीन से नहीं निकलता था, क्योंकि वो समझते थे कि मशीन से निकाला जाए तो लोहे के दो पहियों के दरमियान आकर रेजिड्यू, कुछ हिस्सा लोहे का कुछ शामिल हो जाएगा और वो खालिस नहीं रहेगा। चुनाचा वहाँ पर बादाम रोगन हाथ से निकाला जाता था। अच्छा, ये बात मैंने जब पहली बार सुनी तो यकीन ना आया कि ये कैसे हो सकता है कि एक पहलवान आता है बादाम की गिरियाँ लेकर और यूं दबाता है और चर करके एक धार निकलती है। ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वो बादाम को कूटते हैं, कूट कर एक ख़ास टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर उसे परात पर रखते हैं और परात का एक हिस्सा ऊंचा कर देते हैं। कुछ तो इन गर्म हुए हुए सीधे बादामों में से कतरे टपकने लगते हैं खुद ब खुद, और कुछ इनको आटा गूंदने के अंदाज में बाद में निकाला जाता है, और वो तकरीबन इतना ही निकल आता है जितना कि एक मशीन निकालती है। लेकिन उसकी रंगत, उसकी खुशबू यकीनन बहुत अच्छी होती है। ये तो मैं दरमियान में आपसे ज़िमनी बात कर गया। जो वहाँ पर जो राय पेश की जा रही थी उनमें हमने बड़े प्रोग्राम बनाए, जैसे आप हम सब जब भी मिल बैठते हैं पाकिस्तान के बारे में अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार करते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये किया जाए तो बेहतर होगा, अगर ये किया जाए वगैरह। तो बाबा जी ये बातें सुनते रहे और उन्होंने कहा, इंसान को रास्ते पर लाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो ख़राबी हो, जो ख़ता हो, जहाँ जहाँ पर कोई खामी हो, जहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट हो, उसको दूर किया जाए। सियासतदान और हुक्मरान और जहाँबान ये सारे इस तरह से इलाज करते हैं, और जहाँ पर कोई ख़राबी हो उसे दूर करने के लिए वहाँ पहुँचा जाए। इसको दूर कर सकते हैं या नहीं, ये अब अल्लाह के इख्तियार में है। अंबिया का तरीक़ाकार, बाबा जी ने कहा, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो वहाँ पर जो भी ख़राबी होती है उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वहाँ के रहने वाले इंसानों के अंदर की को तब्दील कर देते हैं,
جب ان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنی اس خطا کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی خامی کو دور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیں اور ان کی کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ابد تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے یہاں بڑی خرابی ہے، اسے دور کیا جائے۔ تو اندر کا درست کیا جانا بہت ضروری ہے، اور وہاں پر بھی یہی تعلیم ملتی تھی کہ باہر سے تم جیسے کیسے بھی ہو، اندر سے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں چلے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ابا مخدوم صاحب کے پاس ایک کار ہوتی تھی، کرائسلر، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ختم ہو گئی ہوگی، بڑی سبک، بڑی خوبصورت سی اچھی۔ مخدوم صاحب کے پاس سارے بہاولپور میں نواب صاحبان کے بعد ان کی کاریں ہوتی۔ ہمارے دوست رفیق ان کے صاحبزادے تھے، وہ کار چلاتے رہے، اور ایک عرصہ گزر جانے پر جب اس کا معین وقت آیا تو گاڑی چلنے سے انکاری ہو گئی۔ اب مخدوم صاحب نے اسے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ اسے ایک چھپر کے نیچے اینٹوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مخدوم صاحب فوت ہو گئے، اور رفیق نے یہ سوچا کہ یہ اتنی اچھی کار ہے اور اس کا انداز اور اس کی ساخت بہت بہتر ہے، تو اسے چلایا جانا چاہیے۔ تو وہ کوششیں کرتے رہے۔ جہاں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے صاحب کی خوشامد وغیرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا صاحب ایسا کریں کہ اس کا رنگ بدل دیں، جب تک اس کے اوپر اچھا اور نیلا رنگ نہیں ہوگا نا یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمارے بھی گھروں میں اکثر جب خواتین اصلاح کریں سب سے پہلے کہا جاتا ہے ڈرائنگ روم بدل دیں، کرسیاں ادھر رکھیں، میز ادھر چلا جائے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر آدمی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارا رنگ اتروا کر اس پر نیلا رنگ کروایا، تب سٹارٹ کی، لیکن سٹارٹ نہ ہوئی، اس لیے کہ نیلے رنگ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کے ایک پٹواری تھے، انہوں نے کہا کہ کرائسلر کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، سٹیل گرے ہوتا ہے، عام طور پر یہ کالا ہوتا ہے، تو آپ اگر اس پر سٹیل گرے کریں تو اچھا ہے۔ سٹیل گرے کروایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گی۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم اپنے اوپر سٹیل گرے رنگ کروا کے گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتیں آتی ہیں، رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر کے آتی ہے بڑی راستی سے، نیک نیتی سے، کہ جناب ہم آئیں گے تو تمہاری کایا پلٹ دیں گے۔ اچھا وہ آتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا ہے، اتنا صبر ان میں ہوتا نہیں کہ وہ انبیاء کا راستہ اختیار کر سکیں اور لوگوں کو تبدیل کر سکیں۔ چھوٹے سے گروہ کو تبدیل کر دیں، نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں چلیے ہم یہ کر دیں گے، یہاں سڑک بنا دیں گے، پل تعمیر کر دیں گے، یہ کوچے آپ کے ٹھیک کر دیں گے، صفائیاں کر دیں گے، لگے رہتے ہیں بیچارے، لیکن ہو نہیں پاتا، کیونکہ وہ گروہ انسانی جو اس کجی کے مقام پر رہتا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لے۔ اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کجی کب، کیسے اور کیوں واقع ہوئی۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول کی ساری خرابی ہے، میری کوئی خرابی نہیں، اپنی خرابی پر کوئی غور نہیں کرتا، اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ یہ کریں، ان کو چاہیے وہ کریں۔ بوٹی مافیا کو کیوں ہوتا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، فلاں چیز کیوں ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو۔ لیکن اگر بیٹھ کے آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جانے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اگر سیلف کے اوپر کی کنڈی اس مچھلی کو پھنسا لے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں موجود ہیں، جو میں اگر دور کر دوں گا جیسے کہ بابے نے کیا تھا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ آدمی کو یقین نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں اور ارد گرد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک بڑا اچھا کلاک تھا، پرانی وضع کا، میرے ابا جی کا تھا۔ انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ کر یا اپنے دادا سے کہہ کر لیا تھا۔ آبنوس کی لکڑی تھی اور لمبی لٹکن جو تھی پنڈولم، اور ہندسے جو تھے وہ رومن ہندسے تھے، جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر گھڑیوں میں ہوتے ہیں۔
بالकुल काली स्याह सुई और लगा हुआ वो घर में बड़ा अच्छा और खूबसूरत दिखाई देता था। इसका इर्ताज जब वो घड़ियाल बजाता है तो दूर दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। अचानक अच्छा भला चलता चलाता वो क्लॉक एक दिन रुक गया, तो मुझे बड़ी तशवीश हुई और परेशानी हुई। मैंने उसको खोल के उसका जो लटकन था, उसका जो पेंडोलम था, उसको हिलाया जो आदमी किया करता है। तो वो चला, तो 7 बजे मैंने हिलाया, 8:15 तक चला, फिर बंद हो गया। अक्सर आपको तजर्बा हुआ होगा। फिर मुझे किसी सियाने ने बताया कि इसके अंदर की सुइयां घुमाएं तो फिर ये ठीक होगा। मैंने पेंडोलम को भी चला दिया, सुइयों को भी छेड़ा, वो भी चला, तो बजाय 1 घंटे के चलने के वो 2 घंटे चल गया। अब सुइयों की हरकत से फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर बंद हो गया। तो मैंने उसको उतार के बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मज़ीद कोशिश भी की। या अल्लाह, ये कैसे ठीक होगा। इसको फिर मैं ले गया एक बहुत बड़ी घड़ी साज के पास जो माल रोड पर है। उनको जाकर मैंने दिखाया। उन्होंने देखा और कहा, इशफाक साहब, ये बहुत पेचीदा क्लॉक है और ये पुराने ज़माने का है। इसकी मशीनरी जो है ये हमारे समझ से बाहर है। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है, आप इसे एक तारीख़ी चीज़ समझें और अजायब घर का हिस्सा बना लें। ये चलेगा नहीं, इसे तो नवाद रात समझें। मैं जब बहुत मायूस हुआ तो उसने मेरा उदास चेहरा देखा, तो उसने कहा, आप इसे छोड़ दें, मैं इसे देखूंगा। शायद इसमें कोई ऐसी सलाहियत हो कि खुद ही मुझे बता दे अपनी तरफ से, वरना मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, ना मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया है। मैं उसे छोड़ आया। दूसरे दिन मैं शाम को गया तो उसकी दीवार के साथ लगा हुआ था और खटाखट चल रहा था। इतनी खुशी हुई मुझे, तो मैंने कहा, ठीक हो गया? कहने लगा, हाँ जी। मैंने कहा, अब तो नहीं रुकेगा? कहने लगा, नहीं जी। मैंने कहा, अब तो कह रहे थे पेचीदा है। हाँ जी, पेचीदा बदस्तूर है। तो मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी, बताइए इसकी क्या उजरत है, कितने पैसे हुए? कहने लगा, कोई पैसा नहीं। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, क्यों? आप क्या फरमा रहे हैं? इतना पेचीदा क्लॉक आपने ठीक किया है, इसकी कोई उजरत नहीं ले रहे। कहने लगा, देखिए, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने खोल के देखा तो इसकी गिरारियों में फोस, खद्दड़, झाड़ू देने से जो उड़ता है, 25 सालों का वो गर्दो गुबार, वो सारे फंसे हुए थे। वो मैंने साफ़ कर दिया और कुछ नहीं किया। हाजरीन में से बात तो सरास्त की है, जो दीदा बीना की है, जो इंसान अपनी खामी देख सके। इशफाक साहब बजा, बिल्कुल ठीक फरमाया। ये वो भी आपको बता सकता है, लेकिन ये आपके इरादे पर मुनहसर है। आया कि आप अपनी इस्लाह करने की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं। मैं अपनी उम्र का आप सबसे बड़ा हूँ उम्र में। मैंने कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं की कि मैं तो कहता हूँ कि लोग ठीक करें, लोग ठीक हो जाएं। मैं तो अक्सर ये कहता रहा, अब जाके मुझे समझ आई, लेकिन अब टाइम थोड़ा रह गया है। अब हम अपने आप को करेक्ट करने से माजूर हुए हैं। तो जब क्लॉक चल गया तो मैंने लगा दिया घर आके। तो मैं बैठ के सोचने लगा कुर्सी पर कि मेरी ज़ात के अंदर भी बड़ा खद्दड़ फूस जमा हुआ है। इसकी वजह से नहीं चल रहा और जगह जगह रुक जाता हूँ। हाजरीन में से जब हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे तो फिर ये सारा हो सकता है। अंदर की सफाई मुमकिन है। इशफाक साहब, मैं समझता हूँ कि जब बंदा तहिया कर ले, उसको समझने लग जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन मेरा तहिया नहीं बन रहा, इरादा मजबूत कि मैंने अब इसको सेट राइट करना है। जिस तरह एक जर्नेल होता है, ना तो वो वज़न करके लश्कर में घुस जाता है, वो एक इरादा और तहिया होता है, ऐसे नहीं बनता। हाजरीन में से मुझे एक बंदे ने कहा, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, अंदर की जौन सी गर्द है उसको साफ़ करना चाहता हूँ और मैयत करना चाहता हूँ किसी भी बुज़ुर्ग की, और मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये कहाँ तक ठीक है कि ढूंढने से ये होता है, या पहले तहैया तो बंदा करे। इशफाक साहब, देखिए, वो तो साहब जो हैं, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं कहता, खुदा न खास्ता के झूठ कह रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बैत करने से या किसी आदमी का हाथ पकड़ने से अपने आप को ठीक सही करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा प्रोग्राम पहले से मौजूद है जो ठीक रास्तों पर उनको ले जा सकता है। मिसाल के तौर पर
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے کبھی یہ الجھن نہیں ہوئی کہ کلام پاک میں کوئی چیز ایسی پیچیدہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہ آتی ہو۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرا دکھ یہ ہے کہ جو چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں مجھ سے ان پر عمل نہیں ہوتا، باقی میں دوسری طرف جاتا ہی نہیں۔ مثلاً پچھلے 75 برس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ترجمہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اور میری یہ حسرت ہی چلی آ رہی ہے کہ مجھ سے اچھی بات ہو ہی نہیں پاتی۔ غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، اور طرح کا یہ یکدم کانٹا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک آدمی کا تہیہ ہو جائے کہ میں نے اس راستے سے اس راستے پر جانا ہے، تو اللہ پھر اس کو برکت دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایک دن خود صبح 5 بجے آ کے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تہیہ ہو تو پھر ہوتا ہے، اگر نہ ہو پھر مشکل ہے۔ پھر آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ بتائیں اشفاق صاحب، کوئی اچھا سا بابا ہے نا؟ کیونکہ ابھی اس کا ارادہ نہیں، اس کا صرف پروگرام یہی پوچھنا ہے کہ نارووال کی گاڑی کب جاتی ہے، کہیں جانا ہے؟ کہے گا میں نے جانا نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ہمارے بابے جس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود، جب آپ اپنے وجود کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں کیا عجیب ٹرم ہے، پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے ہم نے تو کبھی کی ہی نہیں، ہم تو اپنے وجود سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں، 15 منٹ کوٹری بند کر کے۔ پتہ ہے قید تنہائی سب سے خوفناک سزا ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھو گے تو بہت سارے سچ آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آدمی چیخ مارتا ہے، بھاگتا ہے، یہ بڑے ارادے اور تہیوں والوں کا کام ہوتا ہے جو ایسی بات کریں کہ مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نپولین اعظم جب فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی ہے، بڑی روشنی اس پر پڑ رہی ہے۔ اس نے حکم دیا اپنے جرنیل سے کہ تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نظر کر دے، تو وہ تلوار اتاری گئی، اور بعد میں اتار کر نپولین کے حکم پر اس کو پیرس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ بہت بڑے بادشاہ کی یہ تلوار ہے۔ جرنیل نے تلوار اتار کر کہا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں خوش آمدی انداز میں، کہ سر اگر ایسی تاریخی تلوار مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا۔ تو نپولین نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا، میرے پاس میری تلوار نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے، اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور یہ میری تلوار ہم دونوں ایک ہیں، تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جھانکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کبھی ایسا ہوا؟ کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟ میں اسلم صاحب سے، جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اور اخبار نویس بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلم صاحب کبھی میں اپنے طور پر ایسے سوچتا ہوں کہ ہم لیٹرز ٹو دا ایڈیٹرز لکھتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر شکایات ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں گند کے ڈھیر پڑے ہیں، توجہ نہیں دی کارپوریشن والوں نے، اور حالانکہ ان کے الیکشن بھی ہو گئے اور بالکل بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں کا سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے یہاں پر نقل بہت بڑھ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کبھی آپ کے نہاں خیالوں میں، یا آپ کے خیال میں، یا آپ کی یادداشت میں کبھی کوئی ایسا خط ٹو دا ایڈیٹر لکھا گیا ہے؟ محترمی جناب ایڈیٹر صاحب، السلام علیکم، ہمارے یہاں پر گندگی کے ڈھیر پچھلے 10 ہفتوں سے پڑے ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مہربانی فرما کر اپنے سٹاف میں سے کوئی نیک اور درد مند بندہ بھیجیں جو آ کر ہمارے دلوں کو تبدیل کر دے، اور ہم گند اٹھانے والے کے بجائے خود اس کی صفائی کریں۔ میرے خیال میں ایسا لیٹر کوئی چھپا نہیں، اور ہم درد مندی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ہم کو ایسا بندہ بھیج دیں جو ہمارے اندر وہ سویا ہوا جوہر جو ہے اس کو جگا دے، اور پھر ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ امتحان دینا، یہ سکول میں بیٹھنا، یہ آگے چلنا، یہ صفائی رکھنا۔ اب دیکھیں نا، سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہمارے لیے جان کا عذاب بنا رہتا ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر کو ضرور خط لکھیں آج کے بعد، کہ مہربانی فرما کے کوئی ایسا آدمی ہمارے درمیان بھیجیں جو ہمارے اندر یہ بات پیدا کر دے
جاگزیں کر دے کہ ہم نے سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہے۔ بالکل کچھ اسی طرح سے میں کچھ عرض کروں، جیسا کہ بابا جی نے کہا تھا، انبیاء کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے ہماری کوتاہیاں، خرابیاں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ان کی تعلیم کا اثر کیسا چلا آ رہا ہے؟ ہم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوصف تمام تر کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے جب انبیاء کے بتائے ہوئے حکم پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی غسل خانے میں کوٹری میں جا کر کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی وہاں پر گورنمنٹ کارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی چلان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے، غسل خانے میں جا کر 3 مرتبہ نہاتے ہیں، لیکن وہاں بڑے مزے سے چلو لگا کر آدمی پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ لیکن نہیں پیتا۔ وہ یہ کہ اندر تبدیل ہوتا ہے، لیکن اب جب آتے ہیں، جب اندر تبدیل نہیں ہوتا اور ارد گرد تبدیل ہو جاتا ہے، تو بابے کہتے ہیں کہ جب ارد گرد تبدیل ہوتا رہے گا، آپ مرہون منت رہیں گے لوگوں کے، اور آپ کی زندگیوں میں وہ استقامت اور استواری پیدا نہیں ہوگی جو کہ ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آئندہ سے ہم ایسے ہی 1-2 لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھیں۔ ہاں، ایک رسم پڑھنی چاہیے، جناب ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پوچھ رہے تھے کیسے؟ ایک دفعہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ بغداد کی دانہ منڈی میں کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا تھا۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، وہ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ ابلیس کیا ہے، تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بہت برا حال ہے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، تو نہ رو، تم نے تو اتنے کام بگاڑنے ہیں لوگوں کے، اگر تم ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی میرا دکھ۔ انہوں نے کہا دکھ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا دکھ یہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں چاہتا۔ تو یہ دکھ تو ہم سب کا ہے، ہم زور تو لگاتے ہیں، بڑے کمال کی بات کی کہ اس نے کہ ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں لیکن ہوا نہیں چاہتا۔ چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں، یہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم روئے کبھی نہیں۔ ابلیس ہم سے بہتر تھا کہ سچ مچ رویا اور وہ بازی لے گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کے اپنی ذات تک، صرف اپنی ذات تک، کہ ہم اپنا کلاک جو ہے اس کے اندر جو کھدر پھوس پھنس گیا ہے اس کو نکالیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات، مہربانی اس پروگرام کو دیکھنے کی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ہم سب آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سننے کا بہت شکریہ۔